بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بارش میں موت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان دنوں میں جلندھر کے ایک مضافاتی تھانے مستی پور میں تعینات تھا۔ یہ ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ یہاں کا سبزہ اور ہریالی کسی پہاڑی مقام کی یاد دلاتی ہے۔ قریباً 1/4 آبادی مسلمانوں کی تھی۔ میری عادت ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو تو چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اس روز بھی میں سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ دیہات میں کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس رات خنکی خاص طور پر زیادہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پگ ڈنڈیوں پر چلتا ہوا میں گاؤں سے کوئی 2-3 فرلانگ آگے نکل آیا۔ ابھی واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑا دور درختوں سے کسی کے تیز تیز بولنے کی آواز آئی۔ چند گز آگے نہر کا کنارہ تھا۔ کنارے کے ساتھ ساتھ کیکر کے درختوں کی قطار دور تک نکل گئی تھی۔ آواز ان درختوں کے پیچھے سے آئی تھی۔ ذرا دیر بعد ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے۔ میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ چند قدم آگے پٹڑی کی ڈھلوان تھی۔ میں اس پر چڑھ کر درختوں کے دوسری طرف پہنچا۔ ایک عورت اور مرد نہر کے کنارے کھڑے جھگڑ رہے تھے۔ قریب ہی ایک سائیکل کھڑی تھی۔ مرد، جو مضبوط جسم کا ایک نوجوان تھا، عورت سے کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں میرے ساتھ چل ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عورت بولی، میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گی لیکن تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑ دے مجھے۔ عورت کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے جسم پر گرم چادر لپیٹ رکھی تھی۔ نوجوان نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور سائیکل کی طرف کھینچنے لگا۔ عورت روحانسی آواز میں بولی، چھوڑ دے اچھو، چھوڑ دے ورنہ میں شور کر کے لوگ اکٹھے کر لوں گی۔ اتنے میں اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ویرا، ویرا میری مدد کر، وہ چیخی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ نوجوان اسے کھینچتا ہوا سائیکل کے قریب لا چکا تھا۔ میں نے اسے عورت کا ہاتھ چھوڑنے کو کہا۔ اس نے ہاتھ تو نہیں چھوڑا لیکن کھینچا تانی بند کر دی۔ کیا بات ہے جوانا؟ وہ ایک ہاتھ کولے پر رکھ کر بولا، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ برابر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بہن؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ویرا، میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ مجھ سے زبردستی کر رہا ہے۔ میں لڑکی کے لہجے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک ریڑا ہمارے قریب آ کر رکا۔ اس میں سے 2 آدمی چھلانگے مار کر اترے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا پھڈا ہے؟ وہ خالص سیال کوٹی لہجے میں بولے۔ لڑکی اب ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ویرا، مجھے اس ظالم سے بچاؤ، اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ دونوں دیہاتی کسی اور گاؤں کے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے بالکل نہیں پہچانا۔ ان میں سے ایک نے گرج کر نوجوان سے کہا، بہن کا بازو چھوڑ دے ہوئے۔ اس فقرے نے نوجوان کے تن بدن میں آگ سی لگا دی اور ایک موٹی سی گالی دے کر بولا، بہن ہوگی تیری، میری بیوی ہے۔ دونوں افراد اس پر پل پڑے۔ ان کے اچانک حملے سے نوجوان لڑکھڑایا اور پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ وہ دونوں اس پر لاٹھیاں برسانے لگے۔ لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر ان کی طرف بڑھی اور ایک لاٹھی اس کے کندھے پر پڑی، لیکن وہ سامنے سے نہیں ہٹی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، وہ چیخی۔ نوجوان اب زمین سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ خطرناک ارادے سے حملہ آوروں کی طرف بڑھا، لیکن میں نے لپک کر اسے تھام لیا۔ لڑکی اب دوپٹے میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ نوجوان جسے لڑکی نے اچھو کہہ کر بلایا تھا اس کا شوہر تھا۔ وہ بڑے تیش میں دونوں دیہاتیوں کو للکار رہا تھا۔ دیہاتی ایک بار پھر لاٹھیاں سونت کر آگے کی طرف بڑھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے۔ وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نوجوان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ اب ایک درخت سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں اس سے کہا، کیا بات ہے بہن،
تم اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ وہ خاموشی سے دوپٹے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو، خود کو اور شوہر کو تماشا نہ بناؤ، جو جھگڑا ہے گھر میں بیٹھ کر طے کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں اس کا شوہر تیزی سے آگے بڑھا، بھائی صاحب، یہ ایسے نہیں ماننے والی، آپ لوگ جائیں، میں ابھی سیدھا کر لیتا ہوں اسے۔ پھر اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں تجھے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ ضد نہ کر، چل سائیکل پر بیٹھ اور گھر چل۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اس دفعہ زیادہ مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، لیکن جب وہ سائیکل پر بیٹھ رہی تھی اچانک اس کے پاؤں ڈگمگائے اور لہراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ سکینہ، سکینہ، اس کا شوہر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ میں تیزی سے گری ہوئی لڑکی کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اینٹ رہے تھے اور جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے کے اوپر جمے ہوئے تھے۔ اس پر تشنج کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ایک دیہاتی نوجوان جلدی سے آگے گیا اور اپنی چادر نہر کے پانی میں بھگو لایا۔ لڑکی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ اس کا شوہر اس کی ہتھیلیوں کی مالش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ میں بڑے غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھنی پلکیں آنکھوں پر جھکی ہوئی تھیں، بالوں کی ایک لٹ رخسار کو چھو رہی تھی۔ مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور یہ واقعہ زیادہ پرانا بھی نہیں تھا، صرف 8-10 روز کی بات تھی۔ لڑکی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت نے اسے کافی جاذب نظر بنا دیا تھا۔ چہرے کی معصومیت ہی تھی جس کی وجہ سے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ لڑکی کو میں نے موزہ گوندل جانے والے راستے پر دیکھا تھا۔ میں ایک کیس کی تفتیش کر کے واپس آ رہا تھا۔ لڑکی نے یہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی۔ اس کے آگے آگے ایک نوجوان صندوق پکڑے جا رہا تھا۔ لڑکی کچھ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کی نئی جوتی دیکھ کر میں فوراً پہچان گیا تھا کہ وہ کہیں دور سے چل کر آئی ہے اور جوتی اس کے پاؤں کو کاٹ رہی ہے۔ اس نوجوان کی شکل، اور پھر میں نے جلدی سے لڑکی کے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اس کے ہاتھوں کی مالش کر رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے اس وقت بھی شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ابھرے ہوئے رخساروں اور چوڑے شانوں والا ایک سخت جان شخص تھا۔ عمر کوئی 24 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پولیس والوں کی نگاہ بہت مشہور ہے، کہا جاتا ہے وہ کسی شخص کو چہرے سے تاڑ لیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بات کوئی ایسی عجیب نہیں۔ اگر غلط مطلب نہ لیا جائے تو میں کہوں گا کہ جس طرح دکاندار گاہک کو اور بس کنڈکٹر سواری کو پہچان لیتا ہے، پولیس والے جرائم پیشہ شخص کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ لڑکی کے آگے آگے جانے والا نوجوان صحیح کردار کا مالک نہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی یہ آیا تھا، شاید وہ لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لا رہا ہے، لیکن پھر نہ جانے کیا بات ہوئی تھی کہ میری توجہ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے نوجوان کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی، کبھی پہلے بھی اس کی یہ حالت ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تک اپنے لہجے پر تھانے داری لہجے کا سایہ پڑنے نہیں دیا تھا۔ جی ہاں، پچھلے دنوں 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے۔ وہ کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ بے ہوش لڑکی کو گھر کس طرح لے جائے گا۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپ کر تجویز پیش کی کہ میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گیا۔ میں نے اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر دونوں دیہاتیوں کو آمادہ کر لیا کہ وہ لڑکی کو گھر پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ لڑکی کو ریڑے پر لٹا دیا گیا۔ نوجوان نے اپنی سائیکل بھی ریڑے پر رکھ لی۔ ہم دونوں بھی ریڑے پر سوار ہو گئے۔ گوندل گاؤں وہاں سے کوئی 2 کوس کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں نوجوان سے 1-2 باتیں ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ 2-3 ہفتے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ وہ کسی بات پر جھگڑ کر میکے جانے کے لیے نکلی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر ہم ریڑے سے اتر گئے۔ یہاں سے ایک تنگ پگڈنڈی آبادی کے اندر جاتی تھی۔ ریڑے والے وہاں سے واپس چلے گئے۔ گاؤں کوئی آدھ فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ لڑکی ابھی تک نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ نوجوان نے اسے سہارا دے کر کیریئر پر بٹھایا۔ میں سائیکل تھام کر پیدل چلنے لگا۔ نوجوان اسے کندھوں سے تھامے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، سکینہ ہوش کر، سکینہ ہوش کر،
لیکن اس کے لہجے سے نرمی کے بجائے سختی کا اظہار ہوتا تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ رات 9 ساڑھے 9 کا وقت ہو گیا۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر نوجوان رک گیا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا، کنڈی گرائی اور دروازہ کھول دیا۔ سائیکل لڑکی سمیت اندر نہیں جا سکتی تھی۔ نوجوان نے لڑکی کو کیریئر سے نیچے اتار لیا۔ ہوش کر سکینہ، ہوش کر، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے گود میں بھرا اور اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی، آ جاؤ بھائی صاحب، اندر آ جاؤ۔ بارش اب کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ میں سائیکل لے کر اندر چلا گیا۔ یہ مکان ایک کمرے اور چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھا۔ سائیکل برآمدے میں کھڑی کر کے وہ اپنے کپڑوں سے بارش کے قطرے جھاڑنے لگا۔ لڑکی کو کمرے میں لٹا کر نوجوان اب باہر آ گیا تھا۔ بیٹھ جا جوانا، باہر تو بارش ہو رہی ہے، اس نے ایک چارپائی چولہے کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید وہ نہ بھی کہتا تو میں کسی نہ کسی بہانے رکنے کی کوشش کرتا، لیکن اس وقت تو موسم خود ہی سازگار ہو گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش کا سلسلہ دیر تک چلے گا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نوجوان کچھ لینے کے لیے کمرے میں گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گھریلو استعمال کی معمولی اشیاء نظر آ رہی تھیں، سب نئی خریدی ہوئی تھیں۔ 2 گلاس، 2 پیالیاں، ایک چھوٹی سی ہنڈیا۔ لگتا تھا میاں بیوی گھر میں تنہا رہتے تھے۔ ذرا دیر بعد نوجوان ایک بوتل لیے برآمد ہوا۔ اس نے بوتل میں سے کوئی چیز چولہے میں انڈیلی۔ میں بو سے پہچان گیا کہ یہ شراب ہے یا اسپرٹ۔ اس نے چولہے میں آگ جلائی اور پھر کچھ لکڑیاں لا کر چولہے کے قریب ڈھیر کی اور بے تکلفی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بوتل میں سے 2 گلاس بھرے اور ایک میری طرف بڑھا دیا۔ نہیں یار، اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ سگریٹ پیو گے؟ اس نے تہبند کی ڈب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے اس سے سگریٹ لے لیے۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد ہم بالکل بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ وہ اندر سے تاش کی ڈبیا اٹھا لایا تھا۔ اب ہم چارپائی پر آمنے سامنے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ چولہے پر بھڑکنے والی آگ سے میرے گیلے کپڑے خشک ہو گئے تھے اور اب میں کافی سکون محسوس کر رہا تھا۔ باہر سردیوں کی پہلی بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر چولہے میں آگ نہ ہوتی تو اتنی سردی میں یہاں بیٹھنا دشوار تھا۔ نوجوان کا اصل نام اسلم تھا اور اسے اچھو کہا جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس گاؤں میں نیا آیا ہے۔ یہاں وہ لوہے کی دکان کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بہت کچھ چھپا رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے اور وہ اسی طرح شراب نوشی میں مصروف رہا تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں یہ تاثر دیا تھا کہ میں ایک اوباش اور آوارہ گرد شخص ہوں۔ 1-2 بار جیل جا چکا ہوں، گاؤں میں جوا وغیرہ کراتا ہوں اور مستی پور کا چودھری میرا بے دام کا غلام ہے۔ جوئے کے ذکر پر اچھو چونکا تھا اور اسی وقت وہ تاش لے کر آیا تھا۔ کھیل کے دوران میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک نہایت ہوشیار کھلاڑی ہے اور اگر مجھے اپنی بات کا بھرم رکھنا ہے تو سوچ سمجھ کر کھیلنا ہوگا۔ شاید کھیل کی تفصیل سامعین کے لیے دلچسپ نہ ہو۔ بہرحال میں نے 1-2 ایسے داؤ لگائے کہ وہ مجھے پہنچا ہوا پتے باز سمجھنے لگا۔ کھیل کے دوران وہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ تحصیل پسرور کے قصبے کلاس والا میں رہتا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ایک بار جیل بھی بھگت چکا ہے تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ میں کافی دیر سے اس کے منہ سے ایسی ہی بات سننے کی توقع کر رہا تھا۔ پھر وہ جیل کے زمانے کا ایک قصہ لے کر بیٹھ گیا۔ اندر اس کی بیوی 2 گھنٹے سے اکیلی پڑی تھی۔ کبھی کبھار اس کی کراہ سنائی دیتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس بھلے آدمی نے ایک بار بھی اندر جا کر اسے دیکھنے کی تکلیف نہیں کی تھی۔ گھر کے اندر واحد روشنی چولہے کی تھی۔ اس روشنی میں اچھو کی بدمست آنکھیں بڑی پراسرار لگ رہی تھیں۔ وہ 3/4 بوتل خالی کر چکا تھا اور اب اس کے لہجے میں عجیب طرح کی ترنگ آ گئی تھی۔ میرے شانے پر ایک زوردار دھپ لگا کر بولا، نواز یار، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ جو چپ رہتا ہے اسے چپ نہیں رہنے دیتی، جو بولتا ہے اسے بولنے نہیں دیتی، جو لڑتا ہے اسے بدماش کہتی ہے، جو بدماش بن جاتا ہے اسے سولی پر چڑھا دیتی ہے۔ بڑی ذلیل چیز ہے یہ دنیا۔
وہ آہستہ آہستہ ڈھب پر آتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی پوری کہانی سنائے گا۔ آخر اس نے گلاس سے ایک طویل گھونٹ لیا اور بولا، نوازا، مجھے اپنے ماں باپ کی صرف دھندلی دھندلی شکلیں یاد ہیں۔ میری ماں مجھے کنویں پر نہلایا کرتی تھی، اس کے لمبے لمبے بالوں سے بڑی پیاری خوشبو آتی تھی، اور میرا باپ دو بڑی بڑی آنکھوں والا ایک لمبا سا شخص تھا۔ میں چولہے کے سامنے ان دونوں کے درمیان بیٹھتا تھا، پھر میری ماں روٹیاں پکا کر توا الٹ دیتی تھی۔ توے کے نیچے کالک پر چھوٹے چھوٹے بہت سے تارے چمٹے ہوئے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ تارے ختم ہو جاتے تھے۔ میں روتا تھا کہ تارے ختم کیوں ہو گئے۔ پھر میرا باپ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر صحن میں لے آتا تھا اور اوپر انگلی کر کے کہتا تھا، وہ دیکھو کتنے تارے ہیں۔ ایسے ہی تارے میرے باپ کے ماتھے پر چمکتے تھے۔ جب وہ کھیتوں سے کام کر کے گھر آتا تھا، وہ ان تاروں کو کپڑوں سے پونچھ دیتا تھا، اور ایسے ہی تارے میری ماں کے ماتھے پر چمکتے تھے جب وہ گرمیوں میں گھر کو مٹی کا لیپ دیا کرتی تھی۔ کتنے سہانے تھے وہ بچپن کے دن۔ پھر میرے ماں باپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میرا چچا مجھے اپنے گھر لے گیا۔ چچا کے بچوں سے مار کھاتا ہوا میں بڑا ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ میری سمجھ میں آتا گیا۔ میں یتیم تھا، میرا چچا میری پرورش کر رہا تھا۔ میں اس کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا، اس لیے کہ مجھے 2 وقت روٹی کی ضرورت تھی۔ ارد گرد کے لوگوں سے مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ اب میں سب کچھ جان گیا تھا۔ میرا باپ ایک جرائم پیشہ شخص تھا۔ لڑائی جھگڑے، رسا گیری اور ڈکیتی کے کئی مقدموں میں پولیس اس کے پیچھے تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اس نے ایک دور دراز گاؤں میں ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور بیوی کا پیٹ پالنے لگا۔ پھر خدا نے انہیں ایک لڑکا دیا۔ یہ لڑکا انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ان کی تنہائیوں کا کھلونا تھا۔ وہ اسے ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ظالم دنیا سے ان کی خوشی دیکھی نہ گئی۔ کسی نے اس چھوٹے سے گھر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اچھو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے چولہے میں جلتی ہوئی آگ کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جذباتی انداز میں بھڑک رہے تھے۔ پھر اس نے چمٹے میں ایک کوئلہ پکڑ کر سگریٹ سلگائی اور قدرے پرسکون ہوتا ہوا بولا، میرے والدین سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میرا والد کھیت میں مزدور تھا۔ ایک دن وہ صبح منہ اندھیرے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گھر سے نکلا تو چارے کے کھیت میں کسی کو کراہتے ہوئے پایا۔ یہ کوئی اجنبی تھا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میرا والد سانپ کاٹے کا علاج جانتا تھا۔ وہ اس اجنبی کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر آتے آتے وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ میرے باپ نے اس کے زخم سے زہر نکالا اور مرہم پٹی کی۔ وہ شخص 3-4 دن ہمارے گھر رہا۔ مجھے اس کا چہرہ ٹھیک طرح یاد نہیں، ہاں اتنا پتا ہے وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا جو میرے والد کی چارپائی پر لیٹا رہتا تھا۔ اس کا پٹی میں جکڑا ہوا پاؤں بھی مجھے یاد ہے۔ میرے والدین نے اس شخص کی خوب خدمت کی۔ وہ میری ماں کو بہن کہنے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے لگا۔ جب وہ آتا میری ماں بہت خوش ہوتی۔ وہ اس کے لیے چارپائی پر سفید کھیس بچھاتی، اس کی خوب آؤ بھگت کرتی۔ وہ میرے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں اور کھلونے لایا کرتا تھا۔ میں اسے ماموں کہتا تھا۔ میرا باپ بھی اس کے آنے پر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ تینوں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرا باپ دیر تک گھر نہیں آیا تھا اور رات گئے میری ماں زور زور سے روئی تھی۔ اس نے کمرے کے اندر بہت سی چیزیں لا کر کوڑے میں پھینک دی تھیں۔ یہ سب چیزیں اسی ماموں کی دی ہوئی تھیں۔ دراصل ہمارے گھر آنے والا اجنبی ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں کسی مجرم کا پیچھا کر رہا تھا کہ کھیت میں اسے سانپ نے ڈس لیا۔ میرے باپ کی نظر اس بدبخت پر پڑ گئی اور وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ وہ بار بار ہمارے گھر اس لیے نہیں آتا تھا کہ میرے باپ نے جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا یا وہ میری ماں کو بہن سمجھتا تھا، بلکہ اسے میرے والد پر شبہ ہو چکا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا والد اشتہاری مجرم ہے تو اس نے اسے پکڑوا دیا۔ اسے نہ تو کوئی احسان یاد رہا اور نہ کوئی رشتہ۔ جس عورت کا اسے بھائی بھائی کہتے منہ سوکھتا تھا وہ اسے بے سہارا کر کے چل دیا۔ میرے والد کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ میری ماں گھل گھل کر مرنے لگی۔ وہ شخص 1 یا 2 بار ہمارے گھر آیا،
لیکن میری ماں نے اسے دروازے پر سے واپس کر دیا۔ ان دنوں ہماری گزر بسر چچا کی دی ہوئی خیرات پر تھی۔ میرا چچا کبھی کبھار آتا اور کچھ پیسے میری ماں کو دے کر چلا جاتا۔ جس روز میرے والد کو پھانسی ہوئی اس سے چند دن بعد میری ماں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ ان دونوں کے دھندلائے ہوئے چہرے مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ سفید کفن میں لپٹے ہوئے خاموش چہرے، نیلے ہونٹ اور بند آنکھیں۔ یہ ہونٹ مجھے چوم چوم کر نہیں تھکتے تھے، یہ آنکھیں میرے واری جاتی تھیں، لیکن اب انہیں کوئی احساس نہیں تھا۔ اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھ کر میں چیخ چیخ کر رویا تھا، اور اس وقت میرے چچا نے مجھے اٹھا کر گود میں لے لیا تھا۔ نواز یار، میں نے چچا کے گھر بہت دکھ اٹھائے ہیں، روکھی سوکھی کھائی ہے اور ڈنگروں کی طرح کام کیا ہے۔ چچا زاد بھائیوں کے ہاتھوں پٹا ہوں اور چچی کے تانے سنے ہیں، لیکن اگر میں اس گھر میں رہا ہوں تو صرف چچا کی خاطر۔ میں چچا کو اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، اس کی شکل میں مجھے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا اگر سارا گھر میرا مخالف ہے تو کیا ہوا، چچا تو میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہے، اور پھر اس گھر میں کوئی اور بھی تھا جو مجھے چاہتا تھا۔ یہ لڑکی جو اندر لیٹی ہوئی ہے میرے چچا کی بیٹی ہے، ہم دونوں ایک ساتھ جوان ہوئے ہیں۔ یہ اس گھر میں مجھ پر ہونے والے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہے۔ بچپن میں یہ میری طرفداری کر کے ماں اور بھائیوں سے مار کھایا کرتی تھی۔ لڑکپن میں ہی اس کی منگنی کسی اور جگہ کر دی گئی، لیکن یہ مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہ میرے ساتھ بھاگ جانے تک کو تیار تھی، لیکن میں نے کبھی ایسا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے چچا کی عزت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھا۔ میرے نزدیک چچا ہی میرا سب کچھ تھا، لیکن وہ ظالم سب سے بڑھ کر مکار اور فریبی نکلا۔ اس نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ جسے میں اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتا تھا وہ میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس نے گلاس سے ایک کڑوا گھونٹ بھرا، پھر سگریٹ کو مٹھی میں دبا کر ایک طویل کش لیا۔ تھوڑی دیر تک دھواں اس کے سینے میں رکا رہا، پھر آہستہ آہستہ نتنوں سے خارج ہونے لگا۔ میں نے آگے جھک کر چولہے میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ بارش چند لمحوں کے لیے رکی تھی، لیکن اب پھر زور کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ اندر اچھو کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی، کبھی کبھی اس کی چوڑیوں کی جھنکار سنائی دیتی تھی۔ اچھو نے سلسلہ کلام جوڑا۔ کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے، چچا برکت کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ ایک رات میں کنویں پر سویا ہوا تھا کہ چچا وہاں گھبرایا ہوا پہنچا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے پٹواری بختیار کو قتل کر دیا ہے۔ بختیار چچا کا پرانا دوست تھا، ایک زمانے میں ان کا یارانہ بڑا مشہور تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بختیار کی وجہ سے چچا کی زمین میں کئی بیگھے کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اب ایک عرصے سے دونوں کی بول چال بند تھی۔ کوئی لین دین کا جھگڑا تھا۔ پٹواری بختیار کا دعویٰ تھا کہ چچا نے اس سے 10,000 روپے قرض لیا تھا، لیکن چچا اس بات سے صاف انکاری تھا۔ وقوعہ سے کچھ روز پہلے دونوں میں باقاعدہ ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس وقت دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ چچا نے مجھے کہا اگر وہ جیل میں چلا گیا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں، اول درجے کے بے وقوف اور کام چور ہیں۔ چچا نے مجھے کہا کہ میں قتل کا الزام اپنے سر لے لوں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند پیشیوں میں مجھے بری کرا لے گا۔ اتنے میں چچی بھی وہاں آ گئی۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مجھے رحم کی نظر سے دیکھا۔ اس نے کہا اچھو پتر، اس مشکل وقت میں تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہم اس مقدمے پر پانی کی طرح روپیہ بہا دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو تجھے ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ میں جو ہمیشہ سے پیار محبت کا بھوکا تھا، چچا چچی کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے چچا کی رائفل اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ چچا چچی نے مجھے گلے لگایا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 16 سال تھی۔ مجھے جو کچھ ان لوگوں نے بتایا میں نے ویسا ہی کیا۔ جب پولیس نے مجھے پکڑا تو میں نے اعتراف کر لیا کہ میں نے چچا کی بندوق چرا کر پٹواری بختیار کو قتل کیا ہے۔ مجھے حوالات اور حوالات سے جیل بھیج دیا گیا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ایک دن چچا آئے گا اور میرا بازو پکڑ کر لوہے کی سلاخوں سے باہر لے جائے گا۔ قیدیوں کو روز ملنے والے آتے ہیں، لیکن میری ملاقات کو کوئی نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری مایوسی بڑھتی گئی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ مجھے 1-2 بار عدالت میں پیش کیا گیا، کسی نے میرے حق میں گواہی نہیں دی، کوئی میرا حال پوچھنے نہیں آیا۔
گرفتاری کے 4 مہینے بعد پہلی دفعہ مجھے پیغام ملا کہ میری ملاقات آئی ہے۔ میں ایک دم سے جی اٹھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ چچا ہوگا، وہ ضرور کوئی اچھی خبر سنائے گا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری ملاقات کے لیے سکینہ آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی سہیلی تھی۔ سکینہ میرا ہاتھ تھام کر خوب روئی۔ اس نے کہا، اچھو تم بڑے سیدھے ہو، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چچا نے مجھے فریب دیا ہے۔ اس نے اپنی گردن بچا کر پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے اپنی ماں اور باپ بہت یاد آئے تھے۔ میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ اس روز میرے اندر کا سیدھا سادہ اچھو مر گیا۔ مجھے 14 سال قید کی سزا ہوئی، پھر چکی پیستے اور مونج کوٹتے 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 7 سالوں میں کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ سکینہ نے بھی اپنی شکل نہیں دکھائی۔ یہ 7 سال میں نے صرف 2 امیدوں کے سہارے گزارے۔ ایک امید تھی چچا سے انتقام لینے کی، اور دوسری امید سکینہ کی تھی۔ سکینہ جس کی محبت میری روئیں روئیں میں رچی ہوئی تھی، وہ دور رہ کر بھی میرے پاس تھی۔ میں جانتا تھا وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ اس کی رخصتی کا منظر ہر دم میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ جب جیل میں مجھ سے مل کر رخصت ہوئی تھی تو اس نے ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہی ہو، جیسے اس نے ظالم دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہو۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ میں اپنی محبت کو حاصل کر لوں گا ہر قیمت پر۔ یہ سکینہ کا خیال تھا جس نے جیل کی تپتی ہوئی دوپہروں اور ٹھٹری ہوئی راتوں میں میرے اندر جینے کا حوصلہ باقی رکھا۔ میں اکیلے میں اس سے باتیں کرتا تھا اور اسے اپنے آنے کا یقین دلاتا تھا۔ اور پھر 7 سال بعد ایک دفعہ پھر میری ملاقات آئی تھی، لیکن اس دفعہ سکینہ نہیں، اس کی سہیلی آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ سکینہ کی شادی ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہہ کر اچھو خاموش ہو گیا۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا اچھو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں بے تکلفی سے میرے منہ پر چھوڑا۔ نوازا، میں جیل توڑ کر بھاگا ہوا مجرم ہوں۔ سکینہ کی شادی کا سن کر میرے اندر الاؤ بھڑک اٹھا۔ کوئی 2 ہفتے پہلے میں جیل سے نکل بھاگا۔ میں سیدھا کلاس والے پہنچا۔ میں چچا چچی کو ابدی نیند سلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ان کی خوش بختی کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ میری ایک خواہش رہ گئی، لیکن دوسری پوری ہو گئی۔ میں نے سکینہ کو اٹھا لیا۔ اچھو نے اپنے تہبند کے اندر سے ایک دیسی ساخت کا پستول نکالا، پھر بڑی محبت سے اس کی نال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ خوفناک لہجے میں بولا، اب میری ایک خواہش ہے، چچا چچی کی موت۔ اس کے بعد کچھ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ ایک دم میرے اندر کا پولیس والا جاگا۔ میں نے چاہا کہ لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پایا۔ ایک بلند کہا میرے حلق سے نکلا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آدمی جی دار ہو اچھو، اپنی ہی برادری کے لگتے ہو، دنیا کے ستائے ہوئے ہو اور اب دنیا کو ستا رہے ہو۔ پھر میں نے ایک آنکھ میچ کر کہا، لڑکی سے نکاح پڑھوایا ہے یا ویسے؟ نہیں نواز، وہ ایک دم تڑپ کر بولا، سکینہ میری محبت ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ یہ میرے پاس تنہا ہے۔ جیل جانے سے پہلے بھی مجھے ایسے بے شمار موقع ملے تھے۔ اگر میں نے اس وقت فائدہ نہیں اٹھایا تو اب کیوں اٹھاؤں گا؟ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ میرا بستر ہے، میں برآمدے میں سوتا ہوں۔ اس کے چہرے پر قدرے ناگواری نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس لمحے اس کی طرف دیکھا۔ خد و خال کے گنوار پن کے باوجود وہ مجھے ایک سلجھا ہوا آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا، نواز، میرا باپ ضرور بدماش تھا، لیکن میں نے ایک نیک اور شریف ماں کا دودھ پیا ہے۔ اپنا انتقام پورا کرنے کے بعد میں سکینہ سے شادی کروں گا۔ چند لمحوں میں اچھو نے مجھے اپنے کردار کی پرکھ کروا دی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایک نوجوان ایک دوشیزہ کے ساتھ تنہا رہنے کے باوجود کس طرح خود کو برائی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آخر اچھو کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے مجھ سے کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں تھا۔ اگر اس نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ چچا چچی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سب کچھ بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن اچھو، ابھی تک تم اپنے چچا چچی کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا،
پھر پستول کو تھپ تھپاتا ہوا بولا، بس کچھ سانسیں باقی تھیں ان کی، اس لیے دیر ہو گئی، اب اور دیر نہیں ہوگی، میں کل جا رہا ہوں۔ پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا، تھوڑی دیر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نوازا، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، دل مانتا ہے تو کر لو، مجبور نہیں کروں گا۔